تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بلال ماہر کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے تشریع اسلامی کے دوسرے دور کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ آج انشاءاللہ تیسرے دور، جس کو دور النمو والرشد بھی کہتے ہیں، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس دور کا آغاز خلفائے راشدین کے دور کے اختتام کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا اور خلافت امویہ کے سقوط سے کچھ عرصہ پہلے یعنی دوسری صدی ہجری کے اوائل پر ختم ہوتا ہے۔ اس دور کے اندر بعض کبار صحابہ اور صغار صحابہ اور کبار تابعین جو ہیں اس دور کے اندر پائے گئے۔ اس دور کے اندر فقہ اسلامی کے مختلف سیاسی اعتبار سے 3-4 گروہ میں تقسیم ہوئی، جس میں سے شیعہ، خوارج اور الجماعہ۔ اس دور کے اندر بھی فقہ کے مسائل کو جانچنے، پرکھنے اور ان کا حل تلاش کرنے کا انداز تقریباً اسی طرح تھا جس طرح صحابہ کرام کے دور میں تھا، خلفائے راشدین کے دور میں تھا۔ کیونکہ یہ دور صحابہ کرام کے دور سے، خلفائے راشدین کے دور سے متصل تھا، اس وجہ سے تشریع اسلامی کا جو نہج تھا وہ اسی طرح تھا جس طرح خلفائے راشدین کے دور میں تھا، یعنی کہ پہلے کتاب اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا تھا، پھر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد اجتہاد بالرأی کی طرف۔ اور اس دور کے اندر بہت سارے نئے مسائل نے جنم لیا اور اس کے اندر بہت سارے فقہا جو ہیں انہوں نے بھی اپنا نام بنایا اور فقہ کے اندر بڑی مہارت۔ اس دور کے اندر اختلاف کے اسباب جو تھے، مختلف مسائل کے اندر جو مختلف مسائل پیدا ہوتے تھے، ان کے اسباب میں سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ فقہا، صحابہ اور تابعین جو تھے وہ مختلف شہروں کے اندر مختلف خطوں کی طرف کوچ کر گئے تھے اور مختلف علاقوں میں رہائش پذیر تھے۔ تو اس وجہ سے ہر فقیہ کا استدلال کرنے کا طریقہ، اس کا فہم، اس کی سمجھ جو ہے اس کے مطابق فتویٰ جاری کرتے تھے، صادر کرتے تھے اور مسائل کے حل بتاتے تھے۔ تو مدینہ منورہ کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر، سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، نافع مولا ابن عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور مکہ مکرمہ کے اندر عبداللہ ابن عباس، عبد الملک بن مروان، عبداللہ بن زبیر، بہت سارے صحابہ اور تابعین، مجاہد بن جبیر، عطا بن ابی رباح پائے جاتے تھے۔ اور کوفہ کے اندر کوفہ کے لوگ جن کے فتویٰ پر اعتماد کرتے تھے وہ عبداللہ بن مسعود تھے، اور اسی طرح اسود بن یزید، ابراہیم نخعی وغیرہ۔ اور بصرہ کے اندر بھی مختلف تھے جن کے فتاویٰ پر لوگ اعتماد کرتے تھے، ابو موسیٰ اشعری، حضرت انس بن مالک اور ان کے مشہور تلامذہ جن میں ابو الحسن بصری اور محمد بن سیرین آتے ہیں۔ اس دور کے اندر حدیث کا علم جو ہے وہ بھی بڑے پیمانے پر مشہور ہوا، اور اسی طرح 2 اسکول آف تھاٹ سامنے آئے، جن میں سے ایک اسکول آف تھاٹ جس کو مدرسۃ الرأی اور حدیث کہا جاتا ہے۔ اس دور کے اندر بھی حدیث اور فقہ کی کوئی مکمل تدوین نہیں ہوئی، کوئی پراپر تدوین نہیں ہوئی۔ بعض صحابہ اور بعض تابعین نے تھوڑا بہت مجموعہ اس کو اکٹھا کیا، احادیث کے مجموعے کو اور فقہ کے کچھ مسائل کو۔ اس دور میں حدیث کو جمع کرنے اور اس کو لکھنے کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے عامل ابو بکر محمد بن عمر بن حزم کو لکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کو لکھو، کیونکہ مجھے علم کے مٹنے اور علماء کے دنیا سے اٹھ جانے کا ڈر ہے۔ البتہ ابو ابن حزم کی جانب سے اس کام کی تکمیل سے قبل ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے داعی اجل کو لبیک کہہ دیا، تو لہذا حدیث کا کام، حدیث کی تدوین بھی اس دور کے اندر پائے تکمیل کو نہ پہنچ سکی۔ یہ تشریع اسلامی کا تیسرا دور تھا جس کو بڑے اختصار کے ساتھ میں نے آپ سب سننے والوں اور دیکھنے والوں کے سامنے بیان فرمایا۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اگلی ویڈیو میں فقہ اسلامی، احکام اسلامی اور تشریع اسلامی کے حوالے سے جو چوتھا دور تھا اس کے بارے میں اختصار کے ساتھ گفتگو کی جائے۔
تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔